بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. صدق الله العظيم. بزرگان محترم و برادران عزیز، دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالی ایسی باتیں کہلوا دے جس پر ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب ہو جائے. آج کے پارے میں قرآن کریم کی بہت مشہور سورت سورہ یاسین پڑھی جائے گی. ویسے تو شروع ہو گئی ہے کل سے، تقریباً 1.5 صفحہ 1.5 رکوع کے قریب ہو چکی ہے. یاسین شریف بہت ہی اہم اور بہت عظیم سورت ہے. اس سورت کے بے شمار فضائل آئے ہیں، بے شمار فضیلتیں ہیں. اس سورت کو قلب القرآن یعنی قرآن کا دل کہا جاتا ہے. حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ قرآن ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے. قرآن کا دل جو ہے وہ یاسین شریف ہے. یاسین شریف کو پڑھا کرو. بلکہ اسی روایت کے الفاظ میں یہ بھی آیا ہے کہ جو شخص اللہ کے لیے اور آخرت کے لیے یاسین شریف پڑھتا ہے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں. اللہ اس کی مغفرت فرما دیتے. بہت بڑی دولت ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کو قلب القرآن، قرآن کا دل کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ بتلائی کہ انسان کی صحت اور پوری انسان کی زندگی کا ڈیپینڈ اور دار و مدار جو ہے وہ دل کے اوپر ہے. دل سلامت ہے تو بدن سلامت ہے. اگر دل سلامت نہیں ہے تو باڈی کسی کام کی نہیں. اسی طریقے سے ایمان کی سلامتی جو ہے، ایمان کا دار و مدار جو ہے وہ آخرت کی فکر پر ہے، قبر کے تذکرے پر ہے. آخرت کی فکر، قبر کی فکر، میدان محشر کی فکر، اللہ کو جواب دینے کی فکر، یہ ساری فکریں حشر نشر اور قبر کی جو ہے نا، یہ انسان کے ایمان کو مضبوط کر دیتی ہے. جتنا آخرت کے ساتھ اپنا آپ کو متعلق کرے گا اتنا اس کا ایمان مضبوط بنے گا. تو جس طریقے سے اندر بدن میں رہا ہوا دل بدن کو سلامت رکھتا ہے،
اسی طریقے سے یہ جو آخرت کی فکر ہے یہ انسان کے ایمان کو سلامت رکھتی ہے، اور آخرت کا تذکرہ بڑی تفصیل کے ساتھ یاسین شریف میں کیا گیا ہے۔ قبر کا تذکرہ ہے، میدان محشر کا تذکرہ ہے، حشر نشر کا تذکرہ ہے۔ اس چھوٹی سی سورت 5 رکوع کی، لیکن کیا کچھ نہیں بیان کیا، جہنم بھی آ گئی، جنت کا بھی تذکرہ کر دیا۔ میں نے ان آیات کو لیا ہے جس میں تقریباً ہر چیز کو بطور نمونہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت اچھے انداز میں بیان کر دیا۔ لیکن اس سے پہلے کفاروں کی ایک عادت کو بیان کیا ہے، ذرا پہلے اس کو سن لیتے ہیں۔ یاسین شریف جو ہے نا، اس کو سنا کرو، پڑھا کرو، کم از کم اس کا ترجمہ بھی یاد کر لو کہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہمیں کیا پیغام دیتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، مسلمانوں کے مقابلے میں کفاروں کے پاس دولت زیادہ تھی اور مسلمان غریب بھی تھے، تو کچھ مسلمان آپس میں جو دوست تھے کفاروں کے ساتھ، پہلے سے تعلقات تو چلے آتے تھے، ان سے کہا کہ بھئی یہ مسلمان جو بیچارے غریب ہے تم ان کے اوپر تھوڑا خرچ کیا کرو، تو یہ بجائے خرچ کرنے کے الٹا جواب دینے لگے اور کہنے لگے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا گیا کہ خرچ کرو اس مال میں سے جو تم کو اللہ نے دیا ہے، یہ تمہارا بھی کمایا ہوا نہیں ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، تو قال الذین کفروا للذین آمنوا، تو کفار ایمان والوں سے کہنے لگے کیا ہم ان لوگوں کو کھلائیں جن کو اللہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کھلائے؟ یعنی اب تم تو یہ کہتے ہو کہ رازق اللہ ہے، رزق کے دینے والے اللہ ہے، پھر ہم کریں گے تو کتنی غلط بات ہوگی، تمہارے عقیدے کے خلاف ہو جائے گا، تم ہم کو رازق بنا دیتے ہو، جن کو اللہ کھلانا چاہے ان کو ہم کیوں کھلاوے، اور جن کو اللہ ہی نہیں کھلانا چاہتا ہم ان کو کیوں کھلاویں؟ یہ تو بہت بری بات ہے۔ اس طریقے سے کہہ کر طنز کرتے تھے، حالانکہ حال یہ تھا کہ یہ لوگ بھی اللہ کو رازق مانتے تھے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، ان کو پوچھو کہ یہ زمین اور آسمان کس نے پیدا کیا، ان سے پوچھو کہ یہ بارش کون برساتا ہے، اس وقت کہتے ہیں اللہ۔ تو ان کا بھی یقین تو ہے، یہ بھی مانتے کہ رازق اللہ ہے، لیکن مسلمانوں کو طنز کرنا ہے عقیدے توحید کے اوپر، اس وجہ سے ایسی حرکت کرتے تھے وہ۔ ان انتم الا فی ضلال مبین، اور تم تو جب بڑی گمراہی میں ہے ہم کو رازق مان کر۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، اصل میں انسان یہ کفر وغیرہ اس لیے کرتا ہے کہ آخرت کے اوپر اعتماد نہیں، مرنے کا یقین نہیں، کہ مرنے کا تو یقین ہے لیکن مرنے کے بعد زندگی کیسے گزرے گی، کیا جواب دینا ہے، کیسے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، یہ ساری فکریں نہیں ہوتی۔ اور اوپر سے وہ مذاق کرتے تھے کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ نا وہ وعدہ، یعنی قیامت وہ کب آئے گی۔ کبھی کبھی قرآن ان کی بات کو نقل کرتا ہے، اِذَا كُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا، ہم مٹی ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں سڑ جائے گی، اور کیا ہمیں پھر دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ تمہارے کہنے کے مطابق ہم قبر کے گھڑے میں پہنچ جائیں گے، اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، پھر ہمیں قبر سے دوبارہ نکالا جائے گا۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ یہ کہتے ہیں مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، یہ وعدہ کب آئے گا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ وہ کون سا دن ہے قیامت کا۔ اس کا جواب دیا جا رہا ہے ما ينظرون الا صيحة واحدة، یہ لوگ ایک چنگھاڑ کا انتظار کر رہے ہیں، ایک دہاڑ کا انتظار کر رہے ہیں، ایک سور میں پھونکے جانے کا انتظار کرتے ہیں۔ جب وہ آ جائے گا نا تب پتہ چل جائے گا، یعنی پہلی سور جب پھونکی جائے گی، اور تاخذهم وهم يخصمون، اور ان کو پکڑ لے گا اللہ۔ حال یہ ہے کہ وہ جھگڑ رہے ہوں گے، کائے میں جھگڑ رہے ہوں گے، کوئی کاروبار کے معاملے میں جھگڑ ہوگا، حدیث شریف میں آتا ہے نا
کپڑا ناپنے والا کپڑا ناپ رہا ہوگا اور قیامت کا سور پھونکا جائے گا. بازار خریدنے والا بازار خرید کے گھر بھی نہیں آ سکے گا اور قیامت واقع ہو جائے گی. یعنی کام والے لوگ کام کے لیے نکل گئے ہوں گے، کام میں مشغول ہو جائیں گے اور قیامت کی سور پھونکی جائے گی. اور یہ قرآن کہتا ہے اللہ اچانک تم کو پکڑ لیں گے. فلا یستطیعون توصیۃ، بہت قیامت کرتے ہو نا، سن لو تم وصیت کرنے کی بھی طاقت نہیں رکھ سکو گے، اس کی فرصت بھی نہیں ملے گی. ولا الی اہلہم یرجعون، اور نہ تو تم اپنے گھر والوں کی طرف لوٹائے جا سکو گے. بازار ہے تو بازار میں موت آ جائے گی. ونفخ فی الصور، پھر جب دوسری سور میں پھونکا جائے گا، فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، تو پھر وہ قبروں سے نکلیں گے اور تیزی کے ساتھ اپنے رب کی طرف دوڑتے ہوئے چلے جائیں گے. اجداث، جب یہ قرآن کی آیت آتی ہے نا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، وہ قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ دوڑیں گے. قالوا یا ویلنا، کہنے لگیں گے وہ کفار، یا ویلنا، ہائے ہماری کمبختی، من بعثنا من مرقدنا، ہم کو ہماری مرقد یعنی ہماری قبر سے کس نے اٹھا دیا. یعنی قبر میں راحت میں تھے تھوڑے کچھ بھی، وہاں بھی عذاب تو تھا ہی تھا، لیکن اب جو عذاب نظر آ رہا ہے، جہنم کا عذاب جو نظر آ رہا ہے، میدان محشر میں جو عذاب نظر آ رہا ہے، اس عذاب کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ اس سے تو وہ اچھا تھا، یعنی قبر ہم جہاں پر سوئے تھے یا جہاں پر ہم پڑے ہوئے تھے وہ حالت برزخ ہمارے لیے اچھی تھی، یہ کس نے اٹھا دیا. کہا جائے گا فرشتوں کے ذریعے سے، ھذا ما وعد الرحمن، یہ تو وہی ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا. وصدق المرسلون، اور نبیوں نے اور رسولوں نے سچ باتیں بتلائی تھی، لیکن تم تھے کہ یقین نہیں کرتے تھے. یہاں پر بھی لفظ لائے ھذا ما وعد الرحمن، رحمان کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی یہ رحمان اپنی رحمت سے تم کو بتلاتا تھا کہ دیکھو جہنم ہے، بڑے خطرناک عذاب ہے، اللہ کی پکڑ ہے، اللہ کو تم عاجز نہیں کر سکتے. یہ رحمان اپنی رحمت سے بتلاتا تھا. اگر وہ نہیں بھی بتلاتا تب بھی تم کو کوئی اعتراض کرنے کا حق نہیں تھا، لیکن وہ پروردگار عالم تم کو بتلا رہے تھے، لیکن تم تھے کہ ماننے کو تیار نہیں تھے. ان کانت اللہ صیحۃ واحدۃ، ایک ہی بڑی زوردار آواز ان کو اللہ رب العزت فرماتے سب کو میرے سامنے حاضر کر دے گی، سب دوڑتے ہوئے میرے پاس آ جائیں گے. فالیوم، اور وہ دن ہوگا کہ لا تظلم نفس شیئا، کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی سلطنت ہے؟ لمن الملک اليوم، کس کی سلطنت ہے آج حکومت کس کی ہے، مالک کون ہے؟ سارے انسان جواب دیں گے للہ الواحد القہار، وہ قہار زبردست اللہ، اسی کی حکومت ہے. اس اللہ کی حکومت میں سے کوئی نکل نہیں سکتا. خیال کہیں یہ نہ ہو جائے کہ جس کی حکومت آتی ہے تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس، ویسا معاملہ یہ ظلم نہ کرے. نہیں، جواب دیا جاتا ہے لا ظلم اليوم، تمہارے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، جو گناہ نہیں کیا ہے وہ لکھا نہیں جائے گا تمہارے اوپر، اور جو نیکی کی ہے وہ مٹائی نہیں جائے گی. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرے کے برابر بھلائی کرو گے وہ بھی وہاں دیکھ لو گے، ذرے کے برابر برائی کرو گے اس کو بھی دیکھ لو گے. ذرہ کس کو کہتے ہیں وہ سمجھنا چاہے. ذرہ جب باہر دھوپ نکلی ہو اور ہماری ونڈوز میں تھوڑا سا باریک کہیں سوراخ ہوتے ہیں، باریک ایک دم باریک نہیں جیسے، تو وہ سوراخ میں سے دھوپ اندر آتی ہے. دیکھا ہوگا وہ سوراخ میں سے دھوپ جو ہے نا وہ اندر آتی ہے گھر کے اندر، اور بالکل دور سے آ کر ایک ایسی جگہ پر، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دھوپ کے اندر کچھ چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے ناچتے ہوئے نظر آتے ہیں.
ہم پکڑنے جاوے تو وہ ہاتھ میں بھی نہیں آتے کہ بھئی یہ تو کوئی چیز نہیں ہے. وہ سوراخ میں سے بالکل چھوٹا سوراخ، دھوپ کی روشنی آ رہی ہے، اندر کیڑے اڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ایسا لگ رہا کچھ اڑ رہا ہے. لاؤ ذرا ہاتھ سے جا کے پکڑے تو صحیح، کتنے کیڑے مچھر ہاتھ میں آتے ہیں، ایک بھی نہیں آتا. ارے یار یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اسی کو ذرہ کہتے ہیں. یہ بے معلوم چیز اتنی بے معلوم نیکی کی ہوگی وہ بھی وہاں پر دیکھ لو گے. ظلم نہیں کریں گے اللہ تبارک و تعالی، اور جس نیکی کو بے معلوم سمجھتے ہیں وہی نیکی کل قیامت کی دن نجات کا ذریعہ بن جائے گی. اللہ تبارک و تعالی کا معاملہ یہ ہے، کہا میرے بندو فکر نہ کرو، تمہارے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا. وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تم نے جو کیا ہے اسی کا تم کو بدلہ دیا جائے گا. قرآن کریم بدلہ دینے کی جب بات آتی ہے تو نیکیوں کے باب میں کہتے ہیں فَلَوْ حَسَنَةُ عَشَرَةُ أَمْثَالِهَا، ایک نیکی کرو ادنا سے ادنا ثواب جو ہے وہ 10 درجے زیادہ ملے گا. اور زیادہ کتنا بڑھائیں گے وہ تو کچھ پتہ نہیں. جیسے خرچ کرنے کے معاملے میں آتا ہے کہ تم خرچ کرو ایک تو اللہ تبارک و تعالی 700 تک بڑھا دیتے ہیں اس کا ثواب. تیسرے پارے کے اندر ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے 700 حبہ، 700 درجے تک اس کا ثواب بڑھا دیتے ہیں. واللہ یضاعف لمن یشاء، یعنی ایک کا 700 تو ملنا یقینی، لیکن اللہ جس کے لیے چاہے اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتے ہیں. ایسے ہی نیکی کے کام میں نیکی کرو، ایک نیکی کرو اس کا ثواب اللہ 10 گنا بڑھا دیتے ہیں. اور جتنا اخلاص رہے گا اتنا زیادہ بڑھاتے چلے جائیں گے اللہ تبارک و تعالی. تو کیا گناہ کے معاملے میں بھی یہی ہوتا ہے؟ گناہ کے معاملے میں بھی یہی ہوتا ہے؟ کہا نہیں. جب انسان گناہ کرتا ہے تو یہ ایک فرشتہ داہنے ہاتھ پر، رائٹ ہینڈ پر، اور ایک بائیں ہاتھ پر ہے. یہ بائیں ہاتھ والا الٹے ہاتھ والا گناہ لکھتا ہے، لیکن یہ تابع ہے، یہ انڈر میں ہے اس کے، یہ نیکی لکھنے والے کے. جب انسان گناہ کرتا ہے تو یہ پوچھتا ہے کہ لکھ لوں، یہ کہتا ہے نہیں ابھی ٹھہرو، ہو سکتا ہے کہ یہ توبہ کر لے وے. وہ پھر کہتا ہے کہ لکھ لوں تھوڑی دیر کے بعد کہ ابھی تک توبہ نہیں کی. کہا جلدی نہ کرو، یہ اچھا بندہ ہے، یہ توبہ کر لے گا، ابھی مت لکھو. اور پھر تھوڑی دیر ہو جاتی ہے، یہ گناہ توبہ نہیں کرتا تو یہ پوچھتا ہے کہ کیا کروں، میں لکھ لوں اس کو؟ وہ نہ کہتا ہے، 3 مرتبہ منع کرتا ہے. پھر کہتا ہے ٹھیک ہے لکھ لو، لیکن اتنا ہی لکھنا جتنا کیا ہے. اللہ کی دین تو دیکھو، جب نیکی کرتے ہو تو 10 سے زیادہ دیر ہے، اور گناہ کریں تو کہ تھوڑی دیر کے بعد. ہو سکتا ہے کہ جلدی وہ توبہ کر لے. نیک ایمان والا بندہ تو وہی ہے، گناہ تو کر لے گا بندہ، شرارت ہے اس کے اندر، نفس کی شرارت میں آ گیا، شیطان کی جال میں آ گیا، کر لیا گناہ، کر لو گناہ کچھ نہیں، لیکن جلدی توبہ کر لے وے. کتنی جلدی توبہ کر لے وے؟ جتنی جلدی موت کا یقین ہے اتنی جلدی توبہ کر لے وے. اسی لیے دعا مانگا کرو، اللہم اجعلنی من الذین اذا احسنوا استبشروا واذا اساءوا استغفروا. اے اللہ مجھے ان لوگوں میں سے بنا کہ جو نیکی کرتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، اور جب گناہ ہو جاتا ہے تو فوراً استغفار کر لیتے ہیں. یہ مانگا کرو اپنی دیسی زبان میں، اللہ ان لوگوں میں سے بنا جو نیکی کرتے ہیں تو ان کو خوشی ہوتی ہے، جو نیکی کرتے ہیں تو ان کو خوشی ہوتی ہے، اور جب گناہ ہو جاتا ہے تو استغفار کر لیتے ہیں. مجھے ایسے لوگوں میں سے بنا دے. یہ اپنی زبان میں بولا کرو، اللہ تو سب جانتا ہے، بلکہ بھروچ والی زبان بولو گے تو اللہ تو وہ بھی سمجھتا ہے، اللہ اس زبان کو بھی جانتا ہے. پوری زبان میں اللہ تعالیٰ کے سامنے مانگو. یہ حال ہے. بہرحال کہا گیا کہ تم نے جتنا عمل کیا تھا اتنا ہی تم کو ملے گا. ان اصحاب الجنت اليوم، اور بعض مرتبہ تو یہ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں بندے کو بلائیں گے اور کہیں گے تو نے یہ بھی گناہ کیا تھا. بندہ گھبرائے گا کہ اب تو مر گئے، یہ پوچھ رہے تو پہلے تو جھوٹ بولنے کی، مکرنے کی باتیں کرے گا. پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے چلے جائیں گے تو نے یہ بھی کیا تھا،
تو نے یہ بھی کیا تھا، تو نے یہ بھی کیا تھا۔ اب بندہ دیکھا کہ چھٹکارا تو ہے نہیں، ہاں 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 کہتا چلا جائے گا۔ اللہ فرمائیں گے جا میرے بندے، میں نے سب معاف کر دیا، سب معاف کر دیا۔ تو بندہ کیا کہے گا؟ اللہ اللہ وہ بھی بھول گیا، وہ بھی گناہ کیا تھا میں نے۔ جب دیکھا ہے کہ معافی مل رہی ہے تو کہے گا اللہ اللہ وہ گناہ بھی رہ گئے، میں نے وہ بھی کیا تھا، وہ بھی کیا تھا۔ حدیث کے الفاظ اللہ بھی ہنس پڑیں گے بندے کے بھول پنے پر کہ کتنا بھاری ہے یہ، کتنا لچا ہے، پہلے تو مکر رہا تھا، منہ چھپا رہا تھا، اور جب میں نے معاف کر دیا تو کہتا ہے کہ یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا۔ میں نے اس سے پہلے بھی غالباً سنایا تھا کہ ہمارے بزرگوں نے بڑا عجیب لطیفہ لکھا ہوا ہے، وہ سورہ بقرہ کے آخری آیت پر، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا۔ بندے کو احساس ہو جاتا ہے اور بندہ کہتا ہے واعف عنا، اللہ درگزر کر دیجئے، چھوڑ دو۔ کہا چل جا، ابھی مٹایا نہیں ہے، بس ابھی درگزر کر دیا، جا ابھی چلا جا۔ لیکن جب دیکھا کہ اللہ کی اتنی بڑی نافرمانی کی، پھر بھی اللہ کہتے واعف عنا، تو کہا ٹھیک ہے جا کر دیا، تو درگزر کر دیا۔ ہمت بڑھ گئی بندے کی، کہتا ہے واغفر لنا، اللہ مٹا بھی دیجئے۔ اللہ نام عام، جب آپ درگزر کر دیتے تو رکھ کے فائدہ کیا ہے؟ اس کو مٹا دو نا، نہ رہے بانس نہ بجے بانسوری، اللہ مٹا دو اس کو نام اعمال میں سے۔ اللہ فرشتوں کو حکم دیتے میرا بندہ مٹانے کے لیے کہہ رہا، مٹا دو، چلو مٹا دو۔ جب انگلی دی تو پونچا پکڑا، اور پونچا دیا تو کاندھے پہ بیٹھ کے سوار ہو گیا۔ اب کہتا ہے وارحمنا، اللہ رحم فرما دیجئے۔ کیا مطلب ہے رحم کرنے کا؟ اللہ میں نے گناہ کیے تھے، آپ نے نام اعمال میں لکھوا دیے تھے، جگہ تو پور ہو گئی تھی، لیکن جب آپ نے درگزر کر کے مٹا دیے تو وہ تو جو لکھا ہوا تھا وہ تو سب مٹ گیا، اب دفتر تو خالی ہو گئے۔ اے اللہ میرے دفتر کو توبہ کی برکت سے نیکیوں سے بھر دیجئے۔ دیکھو مانگتے بھی تو سکھاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ، کیسے مانگنا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ میں بہت گنہگار ہوں، معاف کر دے معاف کر دے معاف کر دے، نہیں، معاف بھی کر دے، بخش بھی دے، مٹا بھی دے، اور اس کی جگہ نیکیاں بھی لکھ دے۔ یہ اللہ خود سکھا رہے ہیں واعف عنا واغفر لنا وارحمنا۔ اندازہ لگائیے اللہ سے مایوس ہونے کا کوئی مقام ہے؟ اللہ کتنے اچھے ہیں، کتنے سچے ہیں، کتنے دینے والے ہیں، کتنے معاف کرنے والے ہیں پروردگار، تو کتنے پروردگار معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ نے کہا لا ظلم اليوم، میرے بندے تجھ پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ان اصحاب الجنت اليوم، جنتیوں کا تذکرہ کر رہے کہ جنتی لوگ اس دن ایک مشغلے میں ہوں گے، مشغول ہوں گے، فاکہون، وہ اپنی خوشی میں مشغول ہوں گے، یا میوے کھانے میں مشغول ہوں گے، بہت کچھ اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جنت اتنی تو کتنی بڑی ہوگی کہ اندر سے نکلنے کو جی نہیں چاہے گا۔ آدمی چاہے انڈیا سے انگلینڈ آ جائے، ساری دولتیں مل جائے، ساری نعمتیں ملے، پھر بھی اس کو اپنا وطن تو یاد آتا ہی آتا ہے نا۔ ہاں کہیں بھی چلا جائے انسان، کیسی حج میں چلے جاتے، طواف پر طواف ہے، عمرہ پر عمرہ مل رہے ہیں، کتنے آسان اور کتنی برکتوں والی جگہ، لیکن وہاں جا کر بھی ایک دن گھر تو یاد آتا ہے، اپنے گھر جانا ہی ہے۔ لیکن جنت میں کیا ہوگا؟ جنت میں کتنا گھومیں گے، کتنا پھریں گے، گھر یاد آئے گا کہ نہیں؟ انڈیا یاد آئے گا، دنیا یاد آئے گی؟ وہاں پر کیا ہوگا؟ کہا کہ نہیں جناب، اسی کو جواب دے رہے ہیں، تم کو فرصت پوری زندگی کبھی بھی ملنے والی نہیں ہے گھومنے پھرنے سے، ایسے مشغلے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی۔ یہاں کہتے ہیں نا کہ ایک ادنا جنتی کو جو جنت ملے گی وہ 2 دنیا کے برابر ہوگی۔ ایک ادنا جنتی کو جو جنت ملے گی وہ 2 دنیا کے برابر ہوگی۔ بڑی عجیب باتیں قرآن کریم کہہ رہا ہے، ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون۔ اس لیے دل میں سے یہ خیال نکال دیں کہ کتنا یار کیا کریں گے، جنت میں کتنا رہیں گے، ایک دن تو آئے گا کہ اینڈ آئے گا، تھک جائیں گے، نہ، لا محدود زندگی ہے، ختم۔ وہاں پر جا کر
ایک ایک سے نعمت. اسی لیے تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ جنت کی نعمتیں کیسی ہے. کہا نہ تیری آنکھوں نے دیکھی، نہ تیرے کانوں نے سنی، نہ تیرے دل پہ اس کا خیال گزرا. دنیا کے پھل کے جیسے وہاں کے پھل کی شکلیں ضرور ہوگی، لیکن ٹیسٹ بالکل الگ ہوگا، کلر الگ ہوگا. وہ تو جنت کی باتیں کیا کی جائے. ہم وازواجم، وہ اور ان کی بیویاں، فی ظلال علی الارائک، کے سائے میں، مسہری پر، چھتری پلنگ پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے. ہاں کون کون ہوگا؟ ساری نعمتوں کا تذکرہ نہیں کرے، بلکہ اصل جو سکون کی چیز ہے وہ بیگم ہے. ہاں اگر وہ سکون والی ہے تو وہ جناب والا بے غم ہے، ہاں بغیر غم کی ہے. ورنہ تو پھر دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے آدمی کی. اور ملے گی بھی تو وہاں پر جمع کا لفظ استعمال کیا ہے، بیویاں. یہاں تو ایک ہی تھی، پھر وہاں قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں. بیویاں ملے گی، جنت کی حوریں ہوگی، وہ بھی مل جائے گی ساتھ میں اس کو. اب یہ ہے کہ یہاں کی بیویاں وہ بھی ملے گی. تو بعض بوڑھے جو بیچارے پریشان حال ہے وہ کہتے ہیں مول صاحب بیان نہیں کرنا آتا ہو تو رہنے دو آپ. مری نے اللہ اللہ کرین تو جان چھوڑا ویلی چھے نے پاچھے جی تاں پاچھی ملتے تائیں گے. اللہ اللہ کر کے تو جان چھوڑائی ہے اس سے یہاں. اور پھر وہاں ملے گی، لیکن وہاں ملے گی تو اس حال میں نہیں ملے گی. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اللہ تعالیٰ دلوں کو کینے سے پاک کر دیں گے، حسد سے پاک کر دیں گے. دھلے دھلائے صاف ستھرے دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کر دیں گے. اس طریقے سے وہاں پر ملے گی. اور یہاں تو پوری زندگی ہم لوگوں پر وٹ کی آئی ہے، وٹ چلائی آئی ہے. وہاں پر بھی حوروں پر بھی یہی چلائے گی وٹ. ان کی بھی رانی ہوگی یہ، وہاں پر بھی اس کا یہ مقام ہوگا. اس لیے کہا کہ وہ اور بیویاں کائے پر ہوگی. مسہری کہتے ہیں اپنی گجراتی زبان میں چھتری پلنگ. وہ بڑا اونچا پلنگ ہوتا ہے اور دونوں طرف ڈیزائن ہوتی ہے. ایک گلاس بھی ہوتا ہے اوپر، وہ مچھردانی ڈالنے کے لیے پورا اس کا یہ بنایا جاتا ہے. پہلے کے زمانے میں ہوتے تھے، اب تو کم وقت پیٹی پلنگ آ گئے ہیں. چھتری پلنگ رخصت ہو گئے اب تو. پہلے کے زمانے میں ہوا کرتے تھے اور بہت مہنگے بھی ملتے تھے، ساگ کے لکڑے کے ملتے تھے. اب تو کوئی بنواتا بھی نہیں ہے اس کو، بلکہ عیب سمجھتے ہیں. لیکن کچھ لوگ پرانی چیزیں سنبھالتے ہیں، ان کے گھروں میں مل جاتا ہے. جنت کے اندر بھی وہ ملنے والا ہے. ہم وازواجم فی ظلال علی الارائک متکئون. دیکھیے جن کی شادیاں ہوئی ہیں ان کو تو ان کی وہ بیویاں ملے گی. جن کی شادیاں نہیں ہیں ان کو کیا ملے گا؟ تو جو مرد بغیر شادی کے ہیں، جو عورتیں بغیر شادی کے اور وہ انتقال ہو گئی، اللہ ان کا نکاح آپس میں وہاں کروائیں گے. اللہ رب العزت ان کا نکاح کروا دیں گے. وہاں پر سارا نظام ہوگا باری تعالیٰ کا. اسی لیے نکاح ایک ایسی چیز ہے جو جنت سے آئی ہے. نکاح جو ہے نا وہ امپورٹیڈ چیز ہے. ہاں جنت سے آئی ہے. حضرت آدم کا نکاح کہاں ہوا تھا؟ جنت کے اندر ہوا تھا. تمام انبیاء اور ملائکہ اس کے اندر شریک ہے. حضرت حوا کے ساتھ نکاح، اور ان کو رہنے کے لیے گھر بھی کہا تھا کہ اس کو انت وزوجک الجنہ، رہو جنت کے اندر. ایک منع کر دیا تھا، لیکن اس کے پیچھے لمبی کہانی ہے کہ کیوں کھا لیا حضرت آدم نے، ورنہ ہم بھی تو جنت میں ہوتے. یہی دنیا بنانے کا ایک نظام تھا اللہ رب العزت کا. اللہ کی مشیت سے سب کچھ ہوتا ہے. خیر حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح جنت میں ہوا، اور پھر یہ جنت سے دنیا میں سلسلہ آیا. وہاں تو حضرت آدم اور حوا کے ملاپ سے صبح میں ایک بچے کی پیدائش ہوتی تھی، شام کو ایک پیدائش ہوتی تھی. اتنی اسپیڈ اور تیزی سے، کیونکہ دنیا کو آباد کرنا تھا اللہ رب العزت کو. اور آج کا صبح کا پیدا ہوا کل کے شام کے پیدا ہوئے کے ساتھ اجنبی ہوتا تھا، لہذا اس کا نکاح آپس میں ہو سکتا تھا. یہ کر کے کائنات کو جب اللہ رب العزت نے پھیلایا تو پھر اس کے بعد نکاح کے قانون بن گئے، نکاح کی فضیلتیں آ گئی، اور آج تک یہ نکاح کا سلسلہ چل رہا ہے. اور جنت میں جانے کے بعد بھی یہ نکاح کا سلسلہ چلتا رہے گا.
لہم فیہا فاکہۃ، وہاں میوے ہوں گے. فاکہہ کا لفظ لایا ہے کھانے کے بعد عام طور پر جو کھایا جائے. فقاہت کے معنی خوش ہونے کے، چاہے گرین فروٹ ہو چاہے ڈرائی فروٹ ہو، آپ کو جو پسند ہو وہ سب ملے گا. وہاں پابندی نہیں ہوگی کہ شوگر بڑھ جائے گی، ڈائبٹیز بڑھ جائے گی اس سے. یہاں تو مینگو آئے اور ہاتھ ڈالو تو ڈائبٹیز والوں کو لوگ مینگو کی طرح آنکھ دکھاتے ہیں کہ مت کھا شوگر بڑھ جائے گی، مت کھا شوگر بڑھ جائے گی. لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ وفرش مرفوعہ، وہاں پر کوئی پابندی نہیں ہوگی. کلوا واشربوا ہنیئا، ہنیئا کا لفظ آیا قرآن میں، آزادی کے ساتھ، کوئی پابندی نہیں ہوگی، کوئی روکنے والا نہیں ہوگا تم کو کہ اتنے روپے کی ملے گی کہ اتنے ننگ لینا ہے. نہیں، جتنے انلمیٹڈ، جتنا لینا ہو. وہ موبائل میں ڈیٹا پیکیج ملتا ہے نا انلمیٹڈ، ویسے یہ بھی انلمیٹڈ ملے گا اللہ تعالیٰ کی. لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، قرآن کے الفاظ پر قربان جائیے. جنت کے اندر ہماری طبیعت جو چاہے گی اللہ وہ دیں گے. وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، وہ لوگ جو مانگیں گے، یہ تو ترجمہ ہم کرتے ہیں. ورنہ یدعون، وہ جو بلائیں گے، جو ان کی طبیعت چاہے گی. جنت میں مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس لیے کہ مانگنا ایک عیب ہے، مانگنا ایک عیب ہے. اور بندہ جنت میں جا کے مانگے یہ تو بہت بڑے عیب کی بات ہے. اس لیے یسألون کا لفظ نہیں لائے، یدعون کا لفظ لائے ہیں. جو تمہاری طبیعت چاہے گی، جو تم بلائیں گے، بس بلا لو، چیزیں آ جائے گی. نہر جاتی جاتی آ جائے گی، درخت چاہے کتنا دور ہو، آپ کے دل میں ارادہ ہوگا، دل میں ارادہ ہوگا. اور آگے کا لفظ سلام قولا من رب الرحیم، ابھی دل میں خیال آیا کہ یہ چیز کھانی ہے، فوراً فرشتہ لے کر حاضر، سلام قولا من رب الرحیم، یہ بولتا ہوا جائے گا تیرے رب کی طرف سے سلام ہو. بعض علماء نے کہا اللہ خود سلام فرمائیں گے، بعضوں نے کہا فرشتے، بعضوں نے کہا جب دل میں تمنا ہوگی کہ یہ پینا ہے، یہ کھانا ہے، یہ مطلوب ہے، یہ چیز چاہیے، فوراً اس وقت وہ سلام قولا من رب الرحیم لے کر حاضر، کوئی دیر نہیں لگے گی. یہ جنت کا معاملہ ہے. پھر اللہ رب العزت جہنم کی طرف فرماتے ہیں وامتازوا اليوم، اور اس دن اعلان ہوگا الگ الگ ہو جاؤ، سب چھٹ جاؤ. ایھا المجرمون، پہلا اعلان ہوگا ایمان والے الگ، کافر لوگ الگ. پھر اس کے بعد اعلان ہوگا تو کافروں میں نیک، ایمان والوں میں نیکوکار الگ ہو جائیں گے، گنہگار الگ ہو جائیں گے. پھر گناہ کے درجات کے اعتبار سے سب کی جماعت بندی ہو جائے گی، الگ الگ کر دیا جائے گا سب کو پروردگار کی ہاں. وامتازوا اليوم ایھا المجرمون الم اعہد الیکم یا بنی آدم، اے بنی آدم، اے انسان، کیا میں نے تم کو نہیں کہا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرو؟ شیطان کی عبادت تو کوئی بھی نہیں کرتا، پھر اللہ کیوں فرما رہے کہ شیطان کی عبادت مت کرو؟ نہیں، عبادت سے مراد اس کی بات ماننا ہے. ہم نے تم کو منع کیا تھا کہ اس کی بات مت مانو، بات ماننا عبادت کرنے کے برابر ہے. تو تم کو منع کیا تھا کہ وہ تمہارا دشمن ہے، تم میری عبادت کرو، لیکن تم مانتے نہیں، تم تو اسی کی پوجا میں رہے. ھذا صراط مستقیم وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، وہ کتنی مخلوق کو بگاڑ چکا اور گمراہ چکا. افلم تکونوا تعقلون، کیا تمہارے میں عقل نہیں؟ ھذہ جہنم التی کنتم توعدون، یہی وہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. اصلوها اليوم، آج داخل ہو جاؤ، بما کنتم تکفرون، تمہارے کفر کی وجہ سے. کہیں قرآن کہتا ہے کہ فاصبروا او لا تصبروا، جہنم میں جا کے شور مچاؤ یا چپ چاپ کونے میں بیٹھے رہو کہ اپنے تو کچھ بولتے ہی نہیں، خاموش ہو کے بیٹھ جاؤ تو جلدی چھٹکارا ہو جائے گا. ایسا بھی نہیں، یا شور کرو، ریلی نکالو، وہاں پر دھماکے کرو، کچھ نہیں. اصلوا فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم، صبر کرو یا نہ کرو، بیٹھے رہو چپ چاپ یا اٹھا پٹک کرو، اندر سے اب نکلنا نہیں ہوگا. تو پھر ایمان والوں کا کیا ہوگا؟ ایمان والوں کو بھی اللہ رب العزت ان کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے جہنم میں بھیجیں گے.
لیکن ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو یوں ہی حکیم الامت نہیں کہا جاتا. بڑی عجیب بات لکھی ہے مسلم شریف کے حوالے سے اپنے مواعظ اور تبلیغ میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ایمان والوں کو اللہ جہنم میں بھیجیں گے تو صحیح ان کے گناہوں کی وجہ سے، لیکن ایک فارمیلٹی ہوگی، صرف فارمیلٹی ہوگی، یعنی وہاں جا کر بھی نیند مسلط کر دیں گے اللہ تعالیٰ. گنہگار مسلمان عصاۃ المسلمین پر نیند مسلط کر دیں گے. حضرت تھانوی نے یہ لکھنے سے پہلے یہ لکھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ایسی بات آپ لکھ دو گے تو لوگ گناہ کرنے سے ڈریں گے نہیں، بگڑ جائیں گے. فرمایا بگڑنا ہو بگڑا کرے، میرے نبی نے فرمایا تو میں کون ہوں چھپانے والا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہا سدھر جائیں گے لوگ کہ اللہ اتنے اچھے ہیں کہ گناہوں کے باوجود وہاں سزا نہیں دیں گے، تو پھر اللہ کے نیکیاں دینے اور ثواب دینے کا کیا عالم ہوگا. ایک بچہ جب ہوتا ہے نا باپ کو دیکھتا ہے کہ میرا باپ میری نالائقی کے باوجود مارتا نہیں ہے، گالیاں نہیں دیتا، بیٹا بیٹا کہتا ہے، کوئی کماتا نہیں ہے، پھر بھی رات کو آ کر سو گیا تو پاؤں پر ذرا پیر بھی دبا دیتا ہے، ذرا تیل ویل بھی لگا دیتا ہے، بیٹا طبیعت کیسی ہے، بیٹا دوائی پی، بیٹا کھایا. ایک دن تو کہے گا میں نہ پیسہ کماتا ہوں نہ کچھ کرتا ہوں، لیکن میرا باپ ہے کہ میرے پر اتنا مہربان ہے. وہ ایک نہ ایک دن باپ کے قدموں میں گر جائے گا. یہاں اللہ کا معاملہ بھی یہی ہے کہ وہ اللہ اپنے بندے کے ساتھ کیسا سلوک کریں. تو لکھا ہے کہ جہنم میں اہل ایمان گنہگار جو ہے نا ان پر نیند طاری کر دیں گے اللہ تعالیٰ، وہ سو جائیں گے. عذاب ترتب تو ہوگا لیکن ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا کہ عذاب بھی دے دیا گیا ہے. بلکہ یہاں تک لکھ دیا ہے کہ نعمائے جنت سے متلذذ ہوگا. کیا مطلب؟ جنت کی نعمتوں کے مزے کا احساس ہوگا اس کو جہنم میں بھی یہ حال ہوگا. یہ اللہ رب العزت یعنی ہمارے ایک ملنے والے ہیں، وہ جب ہم ان سے کہتے کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کے متعلق کیوں کہا یہ تو خالی دھمکی دی ہے اپنوں کو کہ اپنے بھی سیدھے رہے، ورنہ اللہ تعالیٰ اپنوں کو تو نہیں بھیجیں گے. میں نے کہا ہاں ہم لوگ تو کوئی نوائی کے نور محمد ہے نا، تو نہیں بھیجیں گے اللہ تعالیٰ. لیکن یہ تو ایمان کی بات ہے، تعلقات کی بات ہے، اللہ سے محبت کی بات ہے. اللہ بڑے مہربان ہے، اللہ بڑے مہربان ہے. اللہ کی مہربانی اور اس کے بخشنے کے اوپر بندے کو یقین ہونا چاہیے. الیوم نختم، جہنم میں جب بھیجیں گے تو یہ کفار نام اعمال کے متعلق کہیں گے ہم یہ فرشتوں کے لکھے ہوئے کو نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے، انہوں نے تو الٹا سیدھا اپنی طرف سے لکھ دیا ہے، ہم کیسے مان لیں ان کو. نبیوں کو جھٹلائیں گے، نام اعمال کو جھٹلائیں گے. تو اور اللہ رب العزت فرماتے کہ اچھا اگر میں گواہ تمہارے میں سے ہی کوئی کھڑا کر دوں تو، تمہارے بدن سے بلوا دوں تو، الیوم نختم علی افواہہم، اللہ ان کے منہ کو بند کر دیں گے، مہر لگا دیں گے. یعنی منہ تو کھلا ہوگا لیکن آج زبان جو میرے اپنے آپ کے کنٹرول سے چلتی ہے، یعنی سوچ کر آتے ہیں کہ آج مولانا پوچھ لیں گے کہ کیا یاد کیا، تو بچے پہلے سے پروگرام بنا لیتے کہ استاد بہت پیٹ میں درد ہو رہا تھا، سر میں بہت درد ہو رہا تھا، لوز موشن ہو رہے تھے استاد. اب استاد کہاں گھر میں دیکھنے کے لیے آتا ہے، بچہ ایک بہانہ بنا دیتا ہے. حضور کے سامنے منافقین بھی بہانہ بناتے ہیں. تو یہاں پر بھی وہ سوچیں گے کہ اوپر بھی چلو نا بہانہ بنا دیں گے، زبان چلائیں گے اپنے طور پر لیکن چلے گی دوسری طرف. یہ ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، اللہ ہاتھوں سے بات کریں گے، ہاتھ بولنے لگیں گے کہ کیا کیا تھا. یہ اللہ کی سی بی آئی ہے، سی بی آئی ہے، ہمارے ساتھ چل رہی ہے. لقمے اٹھا کے کھا رہے، اب لقمہ حلال کا ہے کہ حرام کا، زبان کو اٹھا کے دیتا ہے کون؟ یہی ہاتھ اٹھا کے دیتا ہے. غلط کاموں میں لے کر جاتا کون ہے؟ ہاتھ تو یہی جاتا ہے، لیکن یہ کل مکر جائے گا، یہ مکر جائے گا کہ اللہ میں نے منہ میں حرام ڈالا تھا، اے اللہ میں لے کے چلا تھا، یہ کرے گا وہ سب. اور پیر گواہی دیں گے، پیر گواہی دیں گے. ہاتھ جو ہے وہ اپنا ہے، پیر اجنبی ہے، اور اجنبی کی گواہی قابل قبول ہوتی ہے، اس لیے پیر کی گواہی لی جائے گی.
میرے بھائیوں یہ تو یہ نہیں، قرآن کریم نے تو دوسری جگہ پر یہ بھی کہا کہ تمہاری چمڑی بھی بولے گی قیامت کے دن، چمڑی سے بھی اللہ بات کریں گے۔ ان السمع والبصر والفؤاد، آنکھوں سے سوال ہوگا کیا کیا دیکھا تھا، کانوں کو پوچھا جائے گا تھا کیا کیا سنا تھا، والفؤاد دل سے، دل کہاں دے بیٹھے تھے، دل کہاں دے دیا تھا، کس کو دیا تھا، دل تھا یا کنویں کی ڈول تھی؟ بعض لوگوں کا تو دل نہیں ہوتا، کنویں کی ڈول، جو ملے اس کو دیتے رہتے، لے تجھے بھی دیتا ہوں، لے تجھے بھی دیتا ہوں۔ ہاں، پتہ نہیں ان کا دل کتنا بڑا ہے، اور کتنوں کا دل وہ ہے کہ ایک اللہ ہی رہتا ہے اس دل کے اندر، اور اللہ نے ہمارے دل کو خرید لیا ہے، ہمارے دل کو اللہ نے خرید لیا ہے، خریدار اللہ ہے، اللہ نے قیمت دی ہے، اور کیا دی ہے؟ ہمارے دل کی قیمت دنیا کی کوئی پیسے نہیں بن سکتے، تو پھر کون بنے گا؟ دل کی قیمت جنت۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے جنت کے بدلے میں دل کو خرید لیا ہے۔ اب بتاؤ، ایک پراپرٹی دو کو بیچ سکتے ہو تم؟ کیا ہوگا؟ 420 کا کیس لگ جائے گا۔ ہم نے جب اللہ کے ساتھ سودا کر لیا، پھر کیا ہو گیا ہمیں کہ ہم اور لوگوں اوروں کو دل دے دیتے ہیں، اتنا سستا بنا دیا ہے دل۔ اچھا، تم نے جو کچھ کمایا وہ تمہارے ہاتھ پیر بولیں گے وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو ملیا میٹ کر دے وے، جیسے قوم لوط کی آنکھوں کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو دوڑوایا تھا اور پورا اندھا اور نابینا بلائنڈ کر دیا تھا۔ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، بھاگیں گے، راستہ بھی نہیں ملے گا، اور اگر ہم چاہیں تو ان کی شکلوں کو مسخ کر دیں، شکلیں بدل دیں ان کی، اور یہ اپنی جگہ کے جگہ پر کھڑے ہو جائیں۔ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، نہ آگے بڑھ سکیں گے نہ پیچھے ہٹ سکیں گے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں ہم چاہیں تو یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ سورہ یاسین شریف کو اگر سنا جائے تو کافی اس کے اوپر وقت نکل جائے گا۔ یہ چند نمونے کے طور پر ایک رکوع درمیان سے جس میں جنت بھی آ گئی، جہنم بھی آ گئی، میدان محشر، یہ سب چیزوں کا تذکرہ تھا، آپ کے سامنے ذکر کر دیا۔ ہم نے تو سوچا تھا سورہ صافات میں سے بھی کچھ آیتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے کی لیتے، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا۔ اللہ رب العزت ان کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک وصل علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا۔ اللهم يا حنان يا منان، اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا۔ اللهم اعصمنا من الشيطان الرجيم۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء۔ اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام۔
اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة ونعوذ بك من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم لا تهلكنا بعذابك ولا تقتلنا بغضبك وعافنا قبل ذلك. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله. جزا الله عنا نبينا محمدا ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.